حکمرانوں نے فرانس کا ساتھ دیا تھا، تب ہم مل مل کر کھڑے ہو کر نعرہ لگا رہے تھے، غلام ہے غلام ہے رسول کے، غلام ہے غلام ہے، غلام ہے غلام ہے، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، صدق اللہ العظیم۔ میں مسلمان ہوں، میری جنگ ہے افکار کی جنگ، ہم کبھی لڑتے نہیں درہم و دینار کی جنگ، جبر کے دور میں بھی جرت اظہار کی جنگ، کفر سے رہتی ہے اسلام کے احرار کی جنگ، ہم سے مانگو تو صحیح خون جگر بھی دیں گے، نام اسلام کا آئے گا تو سر بھی دیں گے، اونچی آواز میں نام اسلام کا آئے گا تو سر بھی دیں گے، اور اونچی آواز میں نام اسلام کا آئے گا تو سر بھی دیں گے۔ اور مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا، مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا، نماز عشق تلواروں کے سائے میں ادا کرنا، ہمیں ایمان کا مطلب بس اتنا ہی سمجھ آیا، ہمیں ایمان کا مطلب بس اتنا ہی سمجھ آیا، رسول پاک کی حرمت میں تن من دل فدا کرنا، اور جسے کٹنا نہیں آتا ہے ناموس رسالت پر، جسے کٹنا نہیں آتا ہے ناموس رسالت پر، بدن پر بوجھ ہے وہ سر اٹھا کر بوجھ کیا کرنا۔ انتہائی قابل احترام سامعین، مختصر وقت کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم سب یہاں جمع ہیں، وجہ کیا ہے؟ آج ہم سب یہاں احتجاج کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ہم لوگ کیوں اکٹھے ہوئے ہیں؟ ہم کیوں یہ نعرہ لگانا چاہتے ہیں؟ میں نے آج جمعے میں بھی تفصیل سے بات کی کہ یہ دھرتی رسول اللہ کے غلاموں کی دھرتی ہے، اس دھرتی پہ رسول اللہ کے گستاخوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، اور جو رسول اللہ کے گستاخوں کا ساتھ دے گا اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ دھرتی دینداروں کی دھرتی ہے، یہاں پر بے دینوں کے لیے کوئی گنجائش، کوئی گنجائش۔ یہ دھرتی رسول اللہ کے غلاموں کی دھرتی ہے، رسول اللہ کے گستاخوں کی گنجائش، اونچی آواز میں گنجائش۔ یہ دھرتی علماء کی دھرتی ہے، یہاں پر علماء سے دشمنی کرنے والے کی گنجائش، اونچی آواز میں گنجائش۔ اور یہ دھرتی قرآن والوں کی دھرتی ہے، یہاں پر قرآن کی بے حرمتی کرنے والے کی گنجائش، گنجائش۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ جب رسول اللہ کے غلاموں کی دھرتی ہے، قرآن والوں کی دھرتی ہے، علماء سے محبت کرنے والوں کی دھرتی ہے، پھر میرے والد محترم مفتی کفایت اللہ صاحب نے اعلان کیا تھا کہ ہاں جن لوگوں نے گستاخی کی ہے ان کے فرانس کے سفیر کو باہر نکال دو، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے، فرانس نہیں چاہیے، ہمیں یورپ نہیں چاہیے، نبی چاہیے، ہمیں یورپ نہیں چاہیے، نبی چاہیے، فرانس نہیں چاہیے، نبی چاہیے، امریکہ نہیں چاہیے، نبی چاہیے، کیونکہ یہ نبی کے غلاموں کی دھرتی ہے۔ اور آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہمیں یورپ چاہیے یا نبی چاہیے؟ ہمیں فرانس چاہیے یا نبی چاہیے؟ ہمیں امریکہ چاہیے یا نبی چاہیے؟ اور ہمیں گستاخوں کے ہمدرد چاہیے یا نبی چاہیے؟ کیونکہ ہمارا نبی وہ نبی ہے جو رحمت للعالمین نبی ہے، جس نے تمام دنیا کو ایک پیغام دیا ہے، جس نے انسانیت کو روشنی میں لایا ہے، جس نے اندھیروں کو مٹایا ہے۔ آج میں چانچا میں کھڑے ہو کر یا بیتوا میں کھڑے ہو کر ٹپکرا میں کھڑے ہو کر ان تمام علاقوں میں رہتا ہوں، ان علاقوں میں میں آج بکری کا گوشت کھاتا ہوں، کتے کا گوشت نہیں کھاتا۔ آج یہاں پر میرے گھر میں ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بیوی بھی ہے، لیکن میں دنیا کا گناہگار انسان ہو کر بھی بیوی پہ وہ جو نگاہ رکھتا ہوں وہ ماں پر نہیں رکھ سکتا، بیوی کے ساتھ جو تعلق قائم کرتا ہوں وہ ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بیٹی اور بہن ایک طرح کی ہے، یہ بیوی اور بیٹی ایک طرح کی ہے، یہ بیوی اور ماں ایک طرح کی ہے۔ یہ کتا بھی گوشت والا ہے، بکری بھی گوشت والا ہے، پھر ہم کیوں بکری کا گوشت کھاتے ہیں، کتے کا گوشت نہیں کھاتے؟
ان دونوں کے درمیان فرق کس نے بتایا کہ کتا حلال نہیں ہے بکری حلال ہے، کتا حرام ہے بکری حرام نہیں ہے، بکری پاک ہے کتا پاک نہیں ہے، ماں کے ساتھ تعلق جو ہے وہ محبت والا ہے، بیوی کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ازواجیت والا ہے، ماں اور بیوی ایک جیسے نہیں ہو سکتی، تعلق حلال حرام کا کس نے بتایا، پاک ناپاک کا کس نے بتایا، ہاں کس نے بتایا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے؟ تو میں آپ کے سامنے جواب چاہتا ہوں کہ بتانے والی ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جس کی وجہ سے ہم کتا نہیں کھاتے، ہم گندی چیز نہیں کھاتے، حلال چیز کھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر، تقدس پر، ختم نبوت پر اور ناموس رسالت پر معاملہ آ جائے اور ہم چپ ہو جائے، یہ ممکن نہیں۔ ہم 100 لوگ یہاں کھڑے ہو یا 1000 لوگ کھڑے ہو، یہ 1000 لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر قربان دیں، قربان ہے اور انشاءاللہ قربان رہیں گے۔ انتہائی قابل احترام سامعین، میرے ساتھ یہاں مولانا بشیر حیدری صاحب کھڑے ہیں، مولانا شفیق الرحمان صاحب کھڑے ہیں، مولانا عبدالحنان صاحب موجود تھے، ان سب کے بیانات آپ نے سنے۔ مولانا شفیق الرحمان صاحب بھی آپ سے مخاطب ہوں گے، یہ علماء سروں پر دستار سجائے یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ یہ انبیاء کے وارث ہیں، یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ان کے سامنے انہوں نے اپنے آپ کے سامنے اپنا مقدمہ رکھا، ان سے پوچھو کہ حضرات کیا آپ کے مکان پر قبضہ ہوا ہے؟ تو یہ جواب دیں گے نہیں۔ تو پوچھو کہ حضرات کیا آپ کے گھر سے چوری ہوئی ہے؟ یہ جواب دیں گے نہیں۔ تو پوچھو حضرات کیا آپ کے علاقے میں کوئی ڈکیتی ہوئی ہے؟ یہ جواب دیں گے نہیں۔ تو پوچھو کہ حضرات کیا آپ کے بیٹے کو کسی نے مارا ہے؟ یہ جواب دیں گے نہیں۔ پھر کہو کیوں یہاں گرمی میں کھڑے ہو، روزے کی حالت میں کھڑے ہو، کیوں چیخ رہے ہو، کیوں آواز اٹھا رہے ہو؟ تو ان کا جواب ہوگا کہ ہاں میرا نبی، آپ کا نبی، گوروں کا نبی، کالوں کا نبی، اچھوں کا نبی، بروں کا نبی، امیروں کا نبی، غریبوں کا نبی، اجمیوں کا نبی، عربیوں کا نبی، ہم سب کا جو نبی ہے اس کی شان میں گستاخی ہوئی ہے، اور اس کی شان میں گستاخی کے بعد میں تڑپ رہا ہوں، اس کی شان میں گستاخی کے بعد میں چین سے نہیں ہوں، ان کی شان میں گستاخی کے بعد مجھے قرار نہیں ہے، اس لیے میں آج چوک پہ آیا ہوں، آپ لوگوں کے سامنے مقدمہ رکھ رہا ہوں کہ میں آپ کی جماعت کا مسجد کا خطیب ہوں، میں آپ کی مسجد کا امام ہوں، لیکن آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں کہ لوگوں نبی کی شان میں گستاخی ہوئی ہے۔ علماء کرام نے آواز اٹھائی، علماء کرام کو شہید کر دیا گیا، علماء کرام نے آواز اٹھائی، علماء کرام کو گرفتار کر دیا گیا، علماء کرام نے آواز اٹھائی، علماء کرام پہ تشدد کر دیا گیا۔ یہ آج آپ کے سامنے مقدمہ لڑ رہے ہیں کہ مفتی کفایت اللہ صاحب اس ملک کا شہری ہے، اس مانسرا کے رہنے والا ہے، جہاں کا MP رہا ہے، جہاں کا ضلع نائب ناظم رہا ہے، پولیس میں 700 سے زیادہ لوگ بھرتی کر چکا ہے، تقریباً 1300 کے قریب لوگوں کو نوکریاں دے چکا ہے۔ تو مفتی کفایت اللہ آج جیل میں کیوں ہے؟ مفتی کفایت اللہ کے پلات کا مسئلہ تو نہیں تھا، مفتی کفایت اللہ پر کوئی اور کیس تو نہیں تھا، مفتی کفایت اللہ کی ذات کی بات تو نہیں تھی۔ اگر وہ باہر نکلا ہے، میدان میں نکلا ہے تو رسول اللہ کی غلامی میں نکلا ہے، رسول اللہ کا نعرہ لگا کر نکلا ہے، رسول اللہ کے گستاخوں کے خلاف نکلا ہے۔ اور جن لوگوں نے مفتی صاحب کو گرفتار کیا ہے ان کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ سدھر جاؤ، سدھر جاؤ، باز آ جاؤ علماء کی گرفتاریوں سے، ورنہ مانسرا کا ہر چوک پھیرا چوک کا منظر پیش کرے گا انشاءاللہ۔ شرم کرو، حیا کرو، مفتی کو رہا کرو، شرم کرو، حیا کرو، مفتی کو رہا کرو، شرم کرو، حیا کرو، مفتی کو رہا کرو، مفتی صاحب طرف بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، مفتی صاحب طرف بڑھو، اونچی آواز میں شرم کرو، حیا کرو، اونچی آواز میں درمیان والے نہیں بول رہے، شرم کرو، حیا کرو، مفتی کو رہا کرو، 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 مفتی تیرے جان نثار بے شمار، بے شمار، مفتی تیرے جان نثار
عزیزان محترم مختصر بتانا چاہتا ہوں واقعہ کیا ہوا ہے، معاملہ کیا ہوا ہے۔ آج سے چند مہینے قبل فرانس والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی۔ رحمت للعالمین کی شان میں گستاخی کے بعد پاکستان میں ہر گلی میں، ہر سڑک میں، ہر چوک میں، ہر علاقے میں احتجاج ہوا۔ ایک اعلان رکھا گیا کہ لوگوں جو نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو نبی کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، جو نبی کا گستاخ ہے وہ ہمارا گستاخ ہے، جو نبی کا مخالف ہے وہ ہمارا مخالف ہے، جو نبی کا دوست ہے وہ ہمارا دوست ہے، جو نبی کا خادم ہے وہ ہمارا خادم ہے، جو نبی کا غلام ہے وہ ہمارا غلام ہے۔ لہذا فرانس کے سفیر کو غلاموں کی اس دھرتی پاکستان میں رہنے کا کوئی حق نہیں، نبی کے غلاموں کی اس دھرتی پر رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اس کو ملک بدل کیا جائے، پاکستان سے باہر کیا جائے۔ پورے پاکستان میں نعرہ لگایا گیا کہ ایک مرد سرندر تھا، ایک مرد سردیش تھا۔ اس مرد سردیش نے پنڈی کو خلاف کیا، اسلام آباد کو خلاف کیا۔ میں نے پوچھا ہے کہ بابا خادم حسین رضوی آپ کا مسئلہ کیا ہے، آپ کس لیے لڑ رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا میرا مسئلہ نبی کے حرمت کا ہے، نبی کی عزت کا ہے، نبی کے تقدس کا ہے، نبی کی ناموس کا ہے۔ انہوں نے اعلان کیا اسلام آباد اس وقت تک بند رہے گا، پنڈی اس وقت تک بند رہے گا جب تک نبی کے گفتاروں کو اس وقت سے قائل نہیں کیا جاتا۔ علامہ خادم حسین رضوی نے جب یہ نعرہ لگایا، لوگ آئے، حکومت والے آئے، ان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ بابا جی آپ یہاں سے اٹھ کر چلے جائیں، چند مہینوں میں ہم فرانس کے سفیر کو باہر نکال دیں گے۔ پھر بابا جی دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ نے دیکھا بابا جی کا جنازہ، دنیا میں نصیب والوں کو ایسا جنازہ ملتا ہے۔ اس کے بعد بابا جی کے بیٹے نے اعلان کیا کہ 20 اپریل کو آپ کا وقت پورا ہوتا ہے، تاریخ پوری ہو رہی ہے، ابھی تک فرانس کے سفیر کو باہر نہیں نکالا۔ ہم آئیں گے آپ سے پوچھیں گے، ہم اسلام آباد کو پھر بلاک کریں گے۔ ان بزدلوں کی شلواریں کانپنے لگی، ان کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ انہوں نے خادم حسین رضوی کے بیٹے کو گرفتار کیا، سعد حسین رضوی کو کے بیٹے کو گرفتار کیا، نبی کے غلاموں کو گرفتار کیا۔ سعد حسین رضوی کے حق میں مفتی کفایت اللہ صاحب جو اس جنازے کا ممبر بھی رہا ہے، ایم پی اے بھی رہا ہے، جہاں الیکشن بھی لڑ چکا ہے، جہاں کا ڈسٹرکٹ نائب ناظم بھی رہا ہے، اس نے ایک بیان جاری کیا، کہا کہ سعد حسین رضوی کے ساتھ جو معاہدہ ہوا اس کو فوری پورا کیا جائے، سعد حسین رضوی کو فوری رہا کیا جائے، فرانس کے سفیر کو ملک بدل کیا جائے اور حکومت والے اپنا جگہ درست کرے۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر میں پورے ملک میں ختم نبوت کے نام پر تحریک چلاؤں گا، لوگوں میں شعور آگاہ کروں گا، نبی کے غلاموں کو سڑکوں پہ نکالوں گا۔ تو ان بدبختوں نے، ان کمینوں نے، ان کنزرفوں نے مفتی صاحب کو بھی گرفتار کیا۔ میں نے مفتی صاحب کو دیکھا ہے، میں مفتی صاحب کا جرم بتا رہا ہوں، نبی کے غلامی کا نعرہ لگاتا ہے، مفتی صاحب کا جرم بتا رہا ہوں، صحابہ کی عظمت کا نعرہ لگاتا ہے، مفتی صاحب کا جرم بتا رہا ہوں، قرآن کی عظمت کی بات کرتا ہے، مفتی صاحب کا جرم بتا رہا ہوں، مدرسے مسجدیں آباد کرتا ہے، مفتی صاحب کا جرم بتا رہا ہوں، دین پڑھاتا ہے، دین داروں کو آگے کرتا ہے، دین داروں کی تعداد زیادہ کرتا ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتاؤ مفتی کفایت اللہ صاحب کو اس معاملے میں گرفتار کیا، کیا مفتی کفایت اللہ صاحب کا موقف، مفتی کفایت اللہ صاحب کا بیانیہ، مفتی کفایت اللہ صاحب کی بات اور مفتی کفایت اللہ صاحب کی حمایت ٹھیک تھی یا نہیں؟ ٹھیک تھی نا؟ پھر مفتی صاحب کو گرفتاری نہیں بنتی تھی، اور جن لوگوں نے گرفتار کیا ہے انہیں مختصر بتانا چاہتا ہوں، آپ کے پاس اقتدار آ جاتا ہے، آپ نبی کے غلامی سے نکل جاتے ہو، آپ نبی کے غلاموں کو بھول جاتے ہو، آپ نبی کے عشق کو بھول جاتے ہو، کہ نبی کے غلاموں پر آپ پابندیاں لگاتے ہو، بند کے صحبتیں برداشت کرتے ہو۔ میری بات یاد رکھو، اگر آپ پولیس میں ہیں، جامعہ تعلیم میں ہیں، آپ اسکول ٹیچر ہیں، جامعہ زراعت میں ہیں یا اسپتال میں ہیں، آپ اسپتال کے نوکر ہیں، ملازم ہیں، پولیس کے نوکر ہیں، ملازم ہیں، آپ تعلیم کے نوکر ہے، ملازم ہے، لیکن ملازم اور غلام میں فرق ہوتا ہے۔ جو نبی کا غلام ہے وہ کسی کا ملازم تو ہو سکتا ہے، غلام نہیں ہو سکتا، کیونکہ غلام ہم نبی کے ہیں اور نبی کے غلامی پر ہم کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ غلام ہے، غلام ہے رسول کے غلام، اونچی آواز سے غلام ہے، غلام ہے رسول کے غلام، غلام ہے، غلام ہے رسول کے غلام، غلام یا رسول
رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اب میں آپ کے سامنے صرف اتنی سی بات رکھنا چاہتا ہوں کہ مفتی کفایت اللہ صاحب کو بلا جواز گرفتار کیا ہے۔ آپ سب میرے ساتھ اس مطالبے میں شریک ہیں کہ ان کو فی الفور رہا کیا جائے۔ شریک ہے انشاءاللہ، مطالبہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب کو اگر رہا نہیں کیا گیا اور اپنی حرکتوں سے یہ پولیس والے باز نہیں آئے یا یہ حکومت والے باز نہیں آئے یا یہ کمزور لوگ باز نہیں آئے تو پھر یہ آج میں بیدرا چوک میں احتجاج کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے مانسرا کے چوک میں احتجاج کیا، میں نے ترینی میں احتجاج کیا، میں نے خچگان میں احتجاج کیا، میں نے خاکی میں احتجاج کیا، بیرکن میں احتجاج کیا، پھر میں مانسرا کے ڈی پی او آفس کا گھیراؤ کروں گا اور وہاں میں قرآن مجید کو شبینہ میں سناؤں گا۔ 3 دن میں قرآن مجید کا ختم کروں گا۔ 10 حفاظ اقرام کو اپنے ساتھ لے کر اعلان کروں گا کہ ظالموں تم نے جتنا علماء کو دبایا ہے اللہ نے علماء کو اتنا مارا ہے۔ الحمدللہ انشاءاللہ اس احتجاج میں میرے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ سارے میرے ساتھ قرآن مجید میں پوری رمضان کی رات گزاریں گے انشاءاللہ۔ اس کا گھیراؤ کریں گے انشاءاللہ۔ پھر میں آپ کے جذبہ کو سلامت دیتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں باطل سے دبنے والے آسماں نہیں ہم سوال کر چکا ہے تو انتہا ہمارا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسا نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ اور آپ کو آخر میں آپ کے جذبے کو دیکھنا چاہتا ہوں، نعرے کا جواب چاہتا ہوں۔ میں کہوں گا تم کتنے مفتی پکڑو گے، آپ نے جواب دینا ہے ہر گھر سے مفتی نکلے گا۔ تم کتنے مفتی پکڑو گے، کتنے یہ بڑے بھی جواب دے۔ آپ بھی نبی کے غلام ہیں، نبی کے غلامی میں آپ پیچھے نہیں ہے، میں بھی نبی کا غلام ہوں، آپ بھی نبی کا غلام ہے۔ آج ماں بہن میں فرق ہم نبی کی وجہ سے کرتے ہیں، میں نبی کا نام لیتا ہوں تو یہ مجھے گرفتار کرتے ہیں اور آپ کی خاموشی یہ ان کی تائید ہوتی ہے۔ لہٰذا خاموشی کو توڑ کر اعلان کر دیں کہ ہم نبی کے غلام ہیں اور جو نبی کے غلامی میں جیب میں جائے گا وہ مار پائے گا، تشدد ہوگا، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ اونچی آواز میں جواب دے تم کتنے مفتی پکڑو گے، گھر سے مفتی نکلے گا، کتنے مفتی پکڑو گے، گھر سے مفتی نکلے گا، مفتی پکڑو گے، گھر سے مفتی نکلے گا۔ کرو حیا کرو، مفتی کو رہا کرو، شرم کرو حیا کرو، مفتی کو رہا کرو، مفتی تیرے جان سان، بے شمار بے شمار، مفتی تیرے جان سان، بے شمار بے شمار، مفتی تیری جرت کو سلام ہے سلام، مفتی تیری جرت کو سلام ہے سلام ہے، مفتی تیری جرت کو۔ سلام ہے سلام ہے۔ اور پھر مفتی صاحب کی طرف سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں جھکا نہیں، میں بکا نہیں، میں جھکا نہیں، میں بکا نہیں، کہیں چپ چپا کے کڑا نہیں، جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر مجھے ان سبوں میں تلاش کر انشاءاللہ مانسرا ڈی پی آفس کا گھیراؤ کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد میں انشاءاللہ کی آواز ڈی پی او تک پہنچنی چاہیے، ڈی پی آفس کا گھیراؤ کریں گے انشاءاللہ۔ کو اللہ سلامت رکھے۔ میں غلاموں کو دیا کرتا ہوں درس حریت، میرا پیشہ ہے بغاوت، پاوری کہلاتا ہوں میں، مجھ پہ ہوتا ہے آیا اس وقت راضی زندگی جب نظام سلطنت کا حکم ٹکراتا ہوں میں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔